بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ جمعہ کا، وہ برکتوں کا دن تو ہے ہی ہے، لیکن ہم ہدیتاً اس برکت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کے لیے کوئی ایسے شخصیت بھی لے کر آتے ہیں جو کہ طب کے معاملے میں آپ کی مفت مدد کرتے ہیں۔ مفت کا لفظ جو ہے نا، یہ سیلز پہ بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس میں طب نبوی بھی شامل کرتے ہیں، حکمت بھی شامل کرتے ہیں، اس میں ایلوپیتھی بھی شامل کرتے ہیں، ہومیوپیتھی بھی شامل کرتے ہیں، اس میں جو نیوٹریشنز ہیں اس کی بھی بہت سی ڈاکٹر ساحل چاولہ جیسے آپ کو مدد کرتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر جاوید احمد۔ جاوید بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب کا فائدہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ جب کہیں وہ آ جاتے ہیں۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ میں ان کے استاد کو تب جانتا تھا جب میرے خیال میں شاید پتہ نہیں یہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، تو میں خود ان کے استاد کا مرید ہوں، ان کا مرید بھی ہوں اور ان کا مریض بھی رہا ہوں، اور میں تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین مقامات دے، کیونکہ جو وہ خدمت کر کے گئے ہیں، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وہ فقیری، وہ درویشی، وہ کلندری، اس کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا، یہ جسے کہنا چاہیے نا کہ کیک کے اوپر کریم لگانا ہے، اور پھر عاجزی کا جو ایک منبع تھا وہ ان کی شخصیت تھی۔ صفدر شاہ صاحب، عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بلاتے تھے پیر کاکی تاڑ، وہ اس لیے کیونکہ وہ ان لوگوں کی شادیاں کراتے تھے جن لوگوں کے پاس آپ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے جاتے تھے، تو وہ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے اور ان کی شادیاں بھی کراتے تھے، اور ان کو اچھے گھروں میں، مجھے اگر صحیح یاد ہے اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس بات کو 30-35 سال تو ہو گئے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسا تو ہو گیا ہوگا، اور ان میں سے چند ایسے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ آج بھی رابطے میں ہیں، جن کو کہ شاہ صاحب نے آباد بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھاگ بھی بڑے لگائے۔ جو ان کا وظیفہ تھا نا، وہ چلہ کہہ لیں اس کو، وظیفہ کہہ لیں، ان کا عمل کہہ لیں اس کو، ٹوٹکا کہہ لیں، جو آپ کا دل چاہے کہہ لیں، لیکن وہ اتنا افیکٹو ہے کہ آپ کو یقین کیجئے کہ میریکل کا لفظ جو ہے نا، معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے لگتا ہے ایک دم کہ میں زیادہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہم نے میریکلز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جو کہ عقل اور شعور سے بالا بالکل، اور خاص طور پہ پھر کووڈ کے اندر یہ بہت سے جو ہیں مسئلے جو ہیں وہ لوگوں کو جو تھے، وہاں پہ میں نے تو موت کے منہ سے لوگوں کو واپس آتے دیکھا ہے۔ لوگ جنازے کی تیاریاں کرنے جا رہے تھے اور پیشنٹ جو تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور وہ ٹھیک ہو گئے اور ریکوری کے پاتھ پہ چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے ایک تعارف کے طور پہ کہ صفدر شاہ صاحب سے آپ کیسے ملے؟ میں خود ایک مریض تھا، تقریباً 2 سال سے میں 3 جراثیم، جس میں HIV کا جراثیم بھی تھا، ہاں جی، اور ہیپیٹس B اور C، تو یہ تینوں جراثیم ایکسیڈنٹلی، جی HIV، یہ ایڈز کا جراثیم، ہاں جی، اور کالے یرکان کے دونوں جراثیم B اور C، یہ سوئی کے ساتھ لگ گئے، اور ایک مریضہ کا پروسیجر میں کر رہا تھا سینٹ لائن ڈالتے ہوئے، اور 2 سال کے اندر میں کوئی 20 kg ویٹ بھی لوز کر چکا تھا، ٹیسٹ تینوں پازیٹیو تھے، بار بار ٹیسٹ کروانے، ہر طرح کا طریقہ علاج، جو ایلوپیتھی میں تو اس وقت 99 سے لے کے 2001 کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ ویٹ ریڈیوس کرنا جو آپ نے 20 کلو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری آپ کے اندر باقاعدہ تھی اور ایکٹیو تھی؟ مجھے لو گریڈ فیور رہتا تھا، تینوں وائرس پازیٹیو تھے، اور کون سا اس میں اس وقت کوئی رول پلے کر رہا تھا یا میری ڈپریشن تھی اب اس کی، جو میرے سامنے موت تو تھی کھڑی، میں خود ڈاکٹر تھا، میرا علم ہی مجھے بتا رہا تھا کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جب یہ ایک جونیئر ڈاکٹر صاحبہ نے میرے سامنے ایک مریض کو یہ دعا کرائی اور سورہ رحمان سننے کے لیے میرے ساتھ بحث بھی کی، ڈانٹ بھی کھائی ICU کے اندر، اچھا، اور وہ مریض اللہ نے میں نے کئی بار وہ واقعہ سنایا ہے پہلے، اللہ نے سلیم کو صحت دی، اور کالے یرکان کا وہ ٹرمینل پیشنٹ تھا، میں نے ICU میں پیشنٹس کو بتانا شروع کر دیا واک مین رکھ کے کہ چلو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن خود نہیں میں نے سنی، نہ میرے ذہن میں آیا کہ میں خود بھی اسے ٹرائی کروں، مریضوں کو میں نے لگانا شروع کر دی، واک مین اس وقت ہوتے تھے کیسٹ TDK کی، ہم ریکارڈ کرواتے تھے،
تو آج بھی اتفاق ہاسپٹل کے جو ڈیسنٹ میڈیکل سٹور والے ہیں انہوں نے وہ اتنا سا کونا میوزک سینٹر بنا دیا. میں کیسٹ رکھواتا تھا اور پیشنٹ وہ دوائیاں لا کے آخر میں پریشان ہو کے کہتا تھا کہ یہ سسٹر نے کیسٹ بھی لکھی تھی. ہم نے کہا یہ جو واک مین پڑا ہے اس میں لگا کے 7 دن سننی ہے. کچھ لوگوں نے ریفیوز کر دینا, کچھ لوگوں نے سننی, کچھ لوگوں نے جاتے ہوئے واک مین بھی لے جانا. اچھا پھر ہم نے وہ 600 روپے کا آتا تھا اس وقت چائنا کا واک مین ہال روڈ سے مل جاتے تھے اور منگوا لینے. تو میں یہ کام کرتا رہا. جب وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میرا ذرا تھوڑا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا. میں کوئی اینٹی بابا تھا یا بابوں سے اب تنگ آیا ہوا تھا, کسی کے پاس میرا حل تو تھا نہیں. تو میں نے ریفیوز کیا. 2 دن وہ مجھے کہتی رہی. تیسرے دن انہوں نے فون پکڑا دیا مجھے کہ بابا جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے توہان کرن بات کر لی کہ یار یہ ایک تو سواری والی بات ہے, ایک بندہ پہلے کہہ رہا میں نے نہیں ملنا اور پھر زبردست بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آواز بھی ان کی ایسے تھی جیسے سوئے ہوئے ہیں یا شدید نشے میں ہیں. تو انہوں نے اسی طرح بات کی کہ ہیلو بیٹا بابا کیا حال ہے. میں کہ جی ٹھیک حال ہے. تو آپ آتے ہیں یا میں آ جاؤں. عجیب سٹائل تھا ان کو. میں آگے سے تھوڑا شرمندہ ہو گیا کہ ایجڈ بندہ ہے تو وہ بیچارے کہاں آئیں گے. تو میں کہا جی میں آ جاتا چلا چلتا ہوں. تو انہوں نے بسم اللہ اسٹریٹ بھائیوں والا میدان لفظ بولے بھاٹی کے اندر. بہرحال اس رات میں بھائی کے ساتھ گیا وہاں پہ ہاسپٹل سے فارغ ہی ہو کے. اور وہ ان سے پہلی ملاقات تھی جب انہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی مجھے کہا پاگل ڈاکٹر آیا. تو یہ پہلا انہوں نے خطاب یا سوئینیت یا اور پھر ان سے تھوڑی دیر رہی گفتگو. انہوں نے وہ دعا مجھے کروائی 3 بار, اللہ پانی کی آنکھیں بند کرو, اللہ کے آگے پیش ہو, دل صاف کرو, سب کو معاف کرو. فکرے بڑے خوبصورت تھے. آنکھیں بند کرو, خود کو اللہ کے آگے پیش کر دو اور سب کو معاف کرو, اور دل صاف کرو, سب کو معاف کرو. تو اور اب پیار سے, شدید پیار سے اس کو 3 بار پکارو اس کے ذاتی نام سے, اللہ اللہ اللہ, اور پانی پی لو جو ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا. تو بہرحال اٹھتے ہوئے میں نے انہیں کہا جی کہ انہوں نے وہ یہ کارڈ دیا جس پہ سورہ رحمان کا یہ میسج لکھا ہوا تھا کہ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کو 7 دن آنکھیں بند کر کے کسی بھی مرض کے لیے آپ سن لیں. ٹھیک. تو میں 10 سال سے, بیماری تو مجھے 2 سال سے تھی, حادثہ وہ جو ہوا تھا 2-2.5 سال ہو گئے تھے, لیکن بلکہ 3 ہو گئے تھے ایگزیکٹلی اس وقت 3 ہو چکے تھے. اور بابا جی نے مجھے اچانک کہہ دیا, میں 10 سال سے ڈاکٹر بنا ہوا تھا, میرے ڈاکٹر بنے 10 سال ہوئے, اور میں ہاؤس جاب کی پہلی رات سے اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا. یہ میں ویسے ہی کہتا تھا صرف اس لیے کہ کہیں کوئی مریض میرے علم کی کمی سے مر نہ جائے یا کسی وجہ سے. تو میں کہتا کہ یا اللہ شفا تو نے دینی ہے, جو بھی فارمولہ ہے مجھے بتا دے. اور یہ اب ایک میرا ریچول بن گیا ہوا تھا بس ویسے ہی. لیکن یہ دنیا میں میرے رب کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا جی میں بتا دیا کروں. تو نے ایک دم سے کہا کہ یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے. کیا ایک قرآن شفا ہے, اور شفا مل جانے پر ہے قرآن شفا. میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہاؤ ہی نوز میری 10 سال کی دعا کو یہ کیسے جانتے ہیں. اور میں دیکھیں آپ کسی بابے کو چیک کرنے جب جاتے ہیں اور آپ اینٹی بابا ہوتے ہیں تو آپ بڑا سیف کھیل رہے ہوتے ہیں, بڑا کم بولتے ہیں, اور بڑا لاجیکل چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہر چیز کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک دم بات ایسی کر دی, میں نے پھر بھی مٹی نہیں چھوڑی پاؤں گی. میں نے نہیں انہیں کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا, نہیں پتا. میں کہا پتہ نہیں کیا تکا مارا ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن شفا, یہ فکرہ میرے دماغ میں وہ بار بار کر رہے تھے, قرآن شفا ہے. میں نے کہا ہاں قرآن کا تو ہر حرف شفا ہے, یہ کیا بات ہے. تو یہ ان سے پہلی ملاقات تھی. آپ نے پھر یہ شروع کیا اور میں نے پھر اسے بے دھڑک بتانا شروع کر دیا, ہر ایک کو کرنا شروع کیا. اور خود میں نے کچھ دن بعد ایک دن خیال آیا کہ انہوں نے نہیں مجھے کچھ کہا, اور میں نے ایک دن سننا شروع کر دیا. اور 7 دن سننے کے بعد میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا, کیونکہ میں ٹیسٹ کرا کر آگے تھک گیا ہوا تھا. وہ ہمیشہ پیسے لگ جاتے تھے, تھوڑی سی تنخواہ تھی, 3 ہاسپٹلس میں 2 میں آنرری کام کر رہا تھا, پوسٹ گریجویشن ٹریننگ ہو رہی تھی. تو میں نے ٹیسٹ نہیں کرائے. ان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں میں ہر مریض کو بتاتا تھا, مجھے بس یہ تھا کہ یہ مفت ہے, اس میں کسی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, تو اس میں جاتا کیا ہے. اور نان مسلم اسپیشلی جب کرسچن 1-2 میرے پیشنٹ, میری نرس ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا آپ نے ٹیسٹ کب کرایا. میں نے تو ٹیسٹ بابا جی کے جانے کے بعد کرایا. وہ بھی سعودیہ جانا تھا, میری جاب ہو گئی, اور میں نے اقرا میڈیکل سینٹر میں وہ ٹیسٹ ہوتے تھے, میں نے کرا دیا سوچے سمجھے بغیر. میرے ذہن میں میری بیماری ذہن میں رہی نہیں. میں ان سے جب مل کے آیا میں انہیں چیزوں میں کھویا رہا. اور وہ جو میں آج سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہلکا سا بخار تھا, وہ جو پریشانی تھی, وہ جو ٹینشن تھی, وہ میرے ذہن میں رہی نہیں اس بندے سے مل کے. میں کالر لے لوں, وہ میرے ذہن میں رہی نہیں. لیکن میرا زندگی کا تجربہ یقین کیجیے یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو ہوتے ہیں نا, کوئی سیکولر ہوتے ہیں اور اینٹی بابا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پہ نا اپنی زندگی میں بابا بنا دیتا ہے. جی السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں سورہ رحمان شادی کی نیت سے پڑھوں تو اس کا کتنا افاقہ ہوگا؟ اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں اس لیے کہ آپ کی شادی ہو جائے جی جی تو سورہ رحمان پڑھنے کا طریقہ آتا ہے نا؟ جی جی وہ سننی ہے، پڑھنی نہیں ہے. جی جی سننی ہے قاری باسط کی آواز میں، قاری باسط مصری. اس میں بہت سے لوگ نا عائشہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں قاری باسط کی آواز میں کیوں؟ اس میں میرا اندازہ یہ ہے صرف کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ قبولیت کے مقام پہ پہنچی ہوتی ہیں، تو جن کی آوازوں کو، جن کی قرت کو اللہ تعالیٰ سب کو مقبول کرتا ہے، جن کی قبول ہو جائے نا پھر ان کی تاثیر بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اس لیے قاری باسط کی بات ہمیشہ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر قاری باسط کو اس لیے سنا جائے کہ میری شادی ہو جائے تو کیا یہ وظیفہ بھی ٹھیک ہے؟ جی بالکل، وہ اللہ سے، لیکن یہ جس نے بھی شادی کرنی ہے نا وہ اللہ کے آگے سرنڈر کرے. اللہ کو یہ ضرور کہے کہ یہ آپ کا حکم ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق شادی کر کے اگلی نسل پیدا کرنا، پالنا پوسنا، تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں یہ فیصلہ، آپ میرے راستے آسان کر دیں. یہ ڈکٹیشنیں دے کے وہیں پر ہو، وہ جس کا آپ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ کئی بار آگے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری کرینہ کپور سے ہو، تو اللہ اس کی مانے گا، آپ کی مانے گا. ٹھیک ہے نا، یہ زیادتی ہے. آپ منتر نہ کریں نا، قرآن کو سرنڈر کریں، سرنڈر کریں. یہ دعا کا طریقہ ہے. آپ سرنڈر کیے بغیر ضد نہیں لگا سکتے. سرنڈر کر دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی السلام علیکم مہرین. جی مہرین. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جب سورہ رحمان پانی پہ پڑھ کے دم کرتی ہوں تو وہ کبھی کڑوا ہوتا ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں آپ یہ مہرین؟ میں کوئی 1-2 سال سے کر رہی ہوں. 1-2 سال سے کر رہی ہیں تو 7 دن کے بعد کا وقفہ لے کے کرتی ہیں یا کرتی رہتی ہیں؟ جی اوکے. کوئی خاص نیت لے کر کرتی ہو یا جی دل سے ہی کرتی ہوں، صحیح نیت سے. اوکے. پانی کڑوا یا میٹھا؟ جی بیٹا جی، ایک تو 7 دن یہ کافی ہوتی ہے، سورہ رحمان والے کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے. اور کڑوا یہ اس لیے ہوتا ہے، آپ یاد کر لیجیے کہ جس دن آپ دل صاف نہیں کرتی، آپ غصے میں ہوتی ہیں، آپ کسی کو معاف نہیں کر رہی ہوتی تو پانی آپ کو کڑوا لگتا ہے. اور جس دن آپ سب کو معاف کر دیتی ہیں اللہ کی خاطر تو پانی زمزم کی طرح لگتا ہے. کیا بات ہے، یہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. اچھا اس میں مسئلہ پتہ کیا تھا مہرین کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بیٹھا ہوتا نا موقعوں والا بندہ، عالم تو نہیں، عالم اس طرح کی باتوں میں پنگا نہیں لیتے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو کڑوا مزہ ہے نا وہ جادو کا ہے. تو وہ جادو وادو کا کوئی مزہ نہیں ہے، وہ نیت کی بات ہے. وہ ٹیسٹ جو آپ کے ٹیسٹ بڈز ہیں وہ آپ کی نیت جو ہے وہ بھانپ لیتے ہیں. جس طرح کہ اللہ کے رسول کی بات ہے نا کہ پانی زمزم جو ہے یہ سنتا ہے، اسی طرح آپ کے جسم کے اندر بھی تو 70-75-80% پانی ہے نا، وہ سنتا ہے. سو آپ کی نیت یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا آپ خود جانتے ہیں. سو جب کڑوا اگر پانی لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کراس دا بورڈ معافی نہیں کی. اگر آپ نے دل میں واقعی صافائی کر لی تو پھر پانی میٹھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کراس دا بورڈ معاف کرنا یہ عام کسی کو کہیں بھی نہ، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جس وقت آپ خود پھنس گئے ہوئے ہوں اور آپ کے سامنے ڈیڈ اینڈ ہو، آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. اللہ کریم نے خود کہا ہے اور 1-2 جگہ بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ کے لیے بدلہ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف کر دیں، یہ بہت بار کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے. تو اگر آپ وہ اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں اللہ کی نادان مخلوق کو، تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. یہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان اگر اللہ دے گا تو وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ہوگا. تو اس میں آپ معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے دعا کر دیں. آپ رینڈم بات کر دیں. کیا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے رہے؟ کیا اللہ نے نہیں کہا کہ وہ آپ کے لیے بیسٹ نمونہ ہے؟ اور یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ نبی تھے. ٹھیک ہے، کیا کربلا والوں نے معاف نہیں؟ وہیں پہ معاف کر، نیزے پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ نہ کرنا، یہ کر لیا کرنا. سورہ حجرات سنا رہے ہیں یا سورہ کہف سنا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے لعنت تم لوگوں پہ یا تمہاری ایسی تیسی، وہ انہیں دعا دے رہے ہیں. پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے دعا دینا، بچے ذبح کرا کے دعا دینا، یہ وتیرہ ہے اللہ والوں کا. تو جب آپ اللہ کے آگے پیش ہوتے ہیں، اس کی رحمانیت کو پکارتے ہیں، تو رحمان کہتے ہی اس کو ہیں جو گناہ گار کو بھی معاف کرتا ہے. تو اگر آپ بھی اسی پہ عمل کریں گے تو آپ عامل ہو گئے، اس کے خود عامل ہو گئے، پریکٹیکلی آپ ہو گئے. تو اللہ کی رحمت کیوں جوش میں نہیں آئے گی کہ تم نے میرے بندے کو چھوڑا جب میں نے تجھے بھی چھوڑا. وہ ہمیشہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی معاف کر دیا لیکن میں بھولا نہیں، تو ان کے لیے یہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے نا کہ معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے دعا کر دیں. آپ دل سے صاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ یقیناً رحم کرے گا. شرطوں کے ساتھ یا بغض کے ساتھ جو ہے نا
وہ آگے وظیفہ جو ہے نا وہ معاملہ نہیں بنتا. بغض بھی نہیں اور بدلہ بھی نہیں اور ہوس بھی نہیں اور شرطیں بھی نہیں. سرنڈر کریں اللہ کو, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ساہیوال سے ہمارے ساتھ جی شمائلہ. جی شمائلہ بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا. کتب بھائی, بلال بھائی, میں نے یہی پوچھنا تھا. میرا بیٹا ہے 20 سال کا ہے, اس کا اس وقت مسئلہ ہے کہ وہ سے وہم کا بہت مسئلہ ہے اور ہر چیز کا وہم کرتا ہے اور پڑھائی بہت زیادہ کرتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, کچھ بھی گھر سے نہیں کھاتا. نام کیا؟ باہر سے بھی نہیں کھاتا. نام کیا؟ محمد حمزہ اس کا نام ہے. 20 سال کا ہے, وہ کاروبار بھی بالکل اپنا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, وہم جب تم کہہ رہی ہو کہ وہم بہت کرتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وضو بہت زیادہ کرتا ہے, ہاتھ بہت دھوتا ہے, کیا کرتا ہے؟ وہم کس چیز کا؟ ہاتھ وغیرہ پہلے تو بہت زیادہ دھوتا تھا, اب تو چھوڑ گیا دھونا وغیرہ, نہانا چھوڑ گیا, نہاتا بھی نہیں ہے. صرف یہ مسئلہ ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے گھر سے, کاروبار بالکل چھوڑ دیا ہے. تو کہاں سے کھاتا پیتا ہے؟ اور جی کہاں سے کھاتا پیتا ہے؟ گھر سے نہیں کھاتا؟ پتہ نہیں, میں پوچھتی ہوں تو کہتا میں نے باہر سے کھا لیا, حالانکہ جہاں تک مجھے امید ہے کہ باہر سے بھی نہیں کھاتا ہے. اچھا, تو شادی شدہ نہیں ہے؟ نہیں. کام بھی کوئی نہیں کرتا؟ کام کرتا تھا, کام تھا اس کا, یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ کا سیل کرتا تھا, لیکن اب وہ بھی چھوڑ چکا ہوگا, توجہ ہی نہیں دے رہا کام کی طرف. کمرے میں زیادہ بند رہتا ہے؟ نہیں, کمرے میں نہیں. صبح گھر سے نکل گیا اگر 10 بجے تو چلا جاتا باہر گلی میں پھرتا رہتا, بس اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے, اشعاری کرتا رہتا, پڑھتا رہتا ہے. جب ہم پاس بیٹھے ہو تو ہمیں تو اتنی سمجھ آتی ہے, اس دل میں شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, بس مجھے بلاؤ نا, جو میں بلا لوں گی, کوئی بات کر لوں گی. تو آپ نے ابھی تک کبھی کسی, بات میں کروں گی. میری بہن, آپ نے کبھی کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو تو نہیں دکھایا؟ نہیں, ڈاکٹر کو نہیں کسی کو دکھایا تو, لیکن 1-2 جگہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کچھ کیا ہوا ہے, تو جادو وغیرہ کیا ہے اس پہ. اچھا, ان میں سے کوئی بھی سمٹم جادو وادو کا کوئی نہیں ہے ویسے؟ یہ میں تمہیں پڑھ کی تسلی سے بتا رہا ہوں. اچھا جی. ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, او سی ڈی بھی ہو سکتا ہے, یہ پیشنٹ کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا علاج جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ نے اس پہ تکیہ کرنا ہے. آپ نے فون بند کر دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آپ بات سننی ہے. ڈاکٹر صاحب سمٹمز بڑے کلیئر بتائے ہیں اس نے. بیٹا اس کو وہم کا مرض ہو گیا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان شک ہے, اللہ حق ہے. کیا جملہ بولا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے. پڑھ وہ اللہ کے کلام کو رہا ہے, لیکن اس کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا ہے, اور وہ بھی کسی کو معاف نہیں کر رہا. اگر تو وہ مانتا ہے سورہ رحمان سننے پہ, تو اس کو کہو کہ یہ 7 دن سنیں, باقی سب کچھ بند کر کے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیتا رہے, اللہ خیر کر دے گا. اور آپ بھی سنیں, آپ والدہ ہیں, ماں کی دعا بہت اہم دعا ہوتی ہے, ماں اور باپ دونوں دعا کرو, اور کچھ نہ اس کے اوپر پڑھ کے پھونکو. یہ 7 دن اللہ کے آگے پیش ہو کے اس کو سن لو, اور یہ دیکھو کہ اگر وہ نہیں سننے پہ تیار ہوتا تو آپ لوگ اس کی موجودگی میں بیٹھ کے اونچی آواز میں لگا کے آپ یا اس کے والد یا دونوں اس کو سنو جو بالغ لوگ ہو, اور پھر وہ بیہیو کیا کرتا ہے. اگر تو وہ کہتا ہے اس کو بند کرو, میری طبیعت خراب ہوتی ہے, تو اسے کہو پھر تم بھی جو کچھ پڑھ رہے ہو اسے بند کر دو. وہ کوئی وظیفہ کر بیٹھا ہے, وہ اس کے ریزلٹس اس کو ملے نہیں ہیں, اور اس کے بارے میں پھر شک میں بھی پڑ گیا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرو قریبی عزیز رشتہ داروں کا, اور اس سے بھی کہو کہ دل صاف کر کے اس کو 7 دن سن لے. ڈاکٹر صاحب 7 دن سے زیادہ سنا جا سکتا ہے؟ ڈوز تو 7 دن کی اس لیے بتائی جاتی ہے, دن میں 3 بار 7 دن. اگر کسی وجہ سے کسی دن 3 بار نہ بھی سن سکے تو 1 بار ضرور. اصل مقصد ہے اس کے آگے پیش ہونا, سورہ رحمان والے کے آگے پیش ہونا. شیطان جو ہے وہ شک ہے اور اللہ حق ہے. کیا خوبصورت جملہ بولا آپ نے, کیا خوبصورت جملہ بولا ہے, واہ. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میں رانا رضا بات کر رہی ہوں. جی جی رانا, حکم فرمائیے. میری عرضی ہے آپ کو. جی میرے پتے میں پتھریاں ہیں. اچھا جی, جو بڑی ہے وہ 11.5 ہے اور باقی چھوٹی ہیں. اچھا جی, تو وہ کہہ رہے ہیں سرجری کروائے, لیکن میں سرجری کرا نہیں سکتی, میں دمہ ہے مجھے ساتھ. اچھا, دمے والا پیشنٹ سرجری نہیں کرا سکتا؟ جی میں آگے ایک دفعہ میں نے کروائی تھی جی سرجری بازو کی, تو مجھے وہ بیلون سا لگا تھا جی کافی زیادہ, اور میری کافی کمپلیکیشن ہو گئی تھی, اور میں 70 سال کی ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. میں لوں گا چھوٹا سا وقفہ اور واپس آؤں گا. آپ نے پتھریوں کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ مجھے دمہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب سے واپس آ کے اس کا جواب لیتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بہن نے فون کیا اور کہا کہ مجھے پتھریاں ہیں. پتھری کا سائز بھی انہوں نے بتا دیا, وہ اچھا خاصا 11 cm ہوگا. 11 سینٹی میٹر تو نہیں ہو سکتا. کتنا ہوگا؟ میرا خیال ہے 1.1 سینٹی میٹر ہوگا. 1.1 سینٹی میٹر ہوگا, تو اچھا موٹا ہے. ہاں جی, وہ چانسز تو کم ہے کہ آگے جا کے کہیں اسٹک کرے, وہ جائے گا ہی نہیں. اچھا, پڑا رہے گا اس میں. لیکن اس سے پین ہوگا؟ پین انہیں ہوتی ہوگی اگر سوزش ہو جائے.
کہیں, یا وہ اس کے منہ پہ جو ہے گال بلیڈر کے منہ کے اوپر اسٹک کر دے, بلاک کر دے, تو اس میں انفیکشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہہ رہی ہیں 70 سال ان کی ایج ہے اور ایزما بھی ہے, تو ہو سکتا ہے انیستھیزیا والے انیستھیزیا نہ دے رہے ہوں, ریلیکٹنٹ ہوں سرجنز بھی, اور یہ پہلے بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی سرجری کروائی تھی اور کمپلیکیشنز ہو گئی تھی, اولڈ ایج میں ہو جاتی ہیں. آپ سورہ رحمان ہی 7 دن سنیں, دعا کر کے پانی پئیں, لیکن آپ معاف کریں. آپ کسی کو معاف نہیں کر رہی, اور وہ ہے بھی آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں, آپ کے قریبی خونی عزیز رشتہ دار ہیں, کوئی مر گئے ہوئے ہیں یا زندہ ہیں, انہیں آپ دل سے معاف نہیں کر رہی. اللہ کی خاطر ان سب کو دعا دیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر, میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر. اس طرح سے 7 دن سورہ رحمان سنیں, انشاءاللہ پتھری آپ کو کچھ نہیں کہتی, اور دعا کر کے پانی پیتے رہیں, 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیتے رہیں انشاءاللہ تعالی, بلکہ دمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں. آپ حساس بہت ہیں, مخلص ہیں, لیکن پھر آپ ہرٹ بڑی جلدی ہوتے ہیں. جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا وہ حساس بھی ہوتے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. لیکن آپ اگر لوگوں سے نیکی کرتی ہیں یا کسی سے زیادتی نہیں کرتی ہیں تو یہ آپ اللہ کے لیے کرتی ہیں, اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے, لوگوں نے نہیں دینا. جس پہ احسان کیا کریں اسے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کریں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے نہ امید لگائیں, امید اللہ سے رکھیں کہ میں نے نیکی کر کے دریائے رحمت میں ڈال دیا کریں. وہ جانے اور نہ جانے, دیکھے اور نہ دیکھے, وہ دیکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے 7 دن کیا ہے تو کوئی اثر نہیں ہوا, تو میں کچھ دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ 7 دن ایک دن چھوڑ کے وہ پھر 7 دن سن لیں, اور یہ سوچیں کہ اگر ہندو ٹھیک ہو رہا ہے, عیسائی ٹھیک ہو رہا ہے, تو وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو سورہ رحمان میں نقص نہیں ہے, نہ سورہ رحمان بنانے والے میں ہے, یہ سننے والے میں کہیں نقص رہ رہا ہوتا ہے, اور مین بات یہی ہوتی ہے وہ معاف نہیں کر رہا ہوتا. صحیح. یہ جو رحمانیت بڑی اچھی کی کہ معاف کرنا جو ہے نا رضا, یہ آپ کو بھی پتا, آپ کے دل کو آپ کو پتا ہے کہ آپ معاف نہیں کرتی, آپ کو بچپن کی یادیں جو ہے نا وہ بھی ابھی تک کیری آن. لگیج بہت زیادہ ہوتا ہے نا, لگیج کو چھوڑنا ہے, لگیج نہیں ہوگا تو حالات بہتر ہوں گے. ڈپریشن کے پیشنٹس کو کیا بتاتے ہیں؟ سورہ رحمان ہی 7 دن وہ سنے تو صحیح نا, وہ اللہ کے آگے پیش تو. اور میں کبھی کبھی انہیں کہتا ہوں کہ آپ نا سب کچھ چھوڑ کے ایک ہفتہ صرف اپنا نام پڑھتے رہیں, لیکن پیار سے, اتنے پیار سے جتنے پیار سے اللہ سارا دن آپ کا نام لیتا ہے, فرشتوں کی دوڑیں لگواتا رہتا ہے کہ بلال کا کھانا لے جاؤ, بلال کا پانی لے جاؤ, بلال کے سانس لے جاؤ. تو یار وہ سارا دن بلال بلال کرتا ہے. آپ ایک ہفتہ اپنا نام پڑھو, دل ہی دل میں, زبان ہلائے بغیر, لیکن پڑھنا شرط یہ ہے کہ پیار سے پڑھنا ہے. مجھے تو ابھی تک سارے ڈپریشن کے مریض ہفتے کے بعد کہتے ہیں, روتے ہوئے فون آتا ہے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس دن میں رو رہا تھا فلاں بات پہ, آج میں خوشی سے رو رہا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے. تو پہلے 4-5 دن مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ میں اپنا درود ہی پڑھ لوں, میں اپنی تسبیح کر لوں. پھر میں نے کہا, اب ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلے ہفتہ کر لو, تو میں اپنا نام پڑھتا رہا ہوں. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اتنے پیار سے پڑھو جتنے پیار سے اللہ سارا دن تمہارے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگواتا ہے, تو میں پڑھتا تو رہا ہوں. لیکن آج اچانک خیال آیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرا اللہ تو میرے لیے اتنا جب خیال کرتا ہے, مجھے سانس مسلسل آ رہی ہے, مجھے ہر چیز آ رہی ہے, رزق آ رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب میں بس اللہ پہ پیار آ گیا ہے, اور اس کے بعد فلاں چیز بھی بھول گئی ہے. کیا بات ہے, فلاں بھی بھول گئی ہے. اور سب بیچ میں وقفہ کیا جا سکتا ہے اگر سن رہے ہوں تو, مثال کے طور پہ بیچ میں پوری نہیں سنی گی, کسی وجہ سے اٹھنا پڑ گیا, تو وہ اس وقت کی ہو گئی ہے. آپ نے 2 آیتیں بھی سن لی ہیں, مقصد اس کے حضور پیش ہونا ہے. اصل چیز ہے اس کے حضور پیش ہونا ہے. سورہ رحمان تو ایک میڈیم ہے, اس کے آگے پیش ہونے کا, اس کی رحمانیت کو پکارنے کا, اس کے آگے خود کو پیش کر دینے کا ایک طریقہ ہے. جناب کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال صاحب, میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی بسم اللہ. کہ مجھے تھوڑا نا پینک انزائٹی کا ایشو ہے. میں سورہ رحمان بھی سنتی ہوں, اور اکثر و بیشتر سنتے ہوئے مجھے بہت رونا بھی آتا ہے, لیکن میری جو انزائٹی اور پینک ہے نا وہ اس طرح سے کم ہو نہیں رہا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کا نام کیا پورا بیٹا؟ انم. انم آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. آپ میرڈ نہیں. کتنی ایج ہے بیٹا آپ کی؟ 35. آپ نے یہ کورس جو ہے یہ کئی دفعہ کیا ہے 7 دن کا, یا کیا کر رہی ہیں آپ, کس طرح سے؟ میں نے پہلے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا, تو میں نے پہلے 14 ڈیز کیا. پھر جب نہیں تھوڑا فرق پڑا, پھر میں نے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا 21 دن سے, پھر 40 دن سے, تو اس سے کافی بہتر ہو گئی تھی. کچھ اپنے معاملات کے لیے بھی پڑھتی تھی, تو وہ معاملات بھی بہتر ہونے شروع ہو گئے الحمدللہ. لیکن اب آج کل دوبارہ سے انزائٹی اور جو ہے نا وہ ایک پینک کریٹ کر جاتی ہوں فوراً کسی بات کے اوپر. ٹھیک, اب سنیے گا ڈاکٹر صاحب کو. اب میں اس میں آپ کو بالکل مین سبجیکٹ سے ہٹ کے بات کہوں گا.
آپ کو اگر سورہ رحمان سنتے ہوئے بھی رونا آ جاتا ہے, ویسے بھی آ جاتا ہے اور پینک بھی کر جاتی ہیں, اب آپ نے ایک صوفیانہ کلام ہے شازیہ منظور کی آواز میں, مائی نہیں میں کنوں آکھاں, آپ نے وہ 7 دن سننا ہے. اللہ بھی ماں کی طرح پیار کرتا ہے, یہ روح اصل میں آپ کی اس کو تلاش کر رہی ہے. سورہ رحمان آپ نے سن لی ہے, آپ کی سنی گئی ہے, لیکن آپ اوور ڈوز ہو رہی ہیں, آپ نے اسے پھر زیادہ طاری کر لیا. یوں سمجھ لیں کہ ابلے ہوئے دودھ کو آپ ابالی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پریکٹیکل آپ کا کم ہے. تو آپ عملی طور پہ روزانہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں, کسی پیاسے کو پانی پلا دیا کریں, کسی گرے ہوئے کو اٹھا دیا کریں, اور کچھ نہیں کسی کا عیب بھی چھپا دیا کریں. تو صبح صبح یا اپنا منہ دھونے سے پہلے کسی پودے کا منہ دھو دیا کریں. ایک بسکٹ ہی کیڑیوں کو ڈال دیں تو 10,000 کیڑی آپ کی انزائٹی کھا جائے گی. ایک بسکٹ میں 10,000 کیڑی صبح صبح ناشتہ کرے گی نا, تو آپ کے لیے دعا کرے گی. کیا بات ہے. تو آپ عمل اپنائیں, اپنی پڑھائیاں بند کر کے 3 بار اللہ پانی بس کرتی رہیں اور 7 دن یہ کلام سن لیں. آپ کا یہ رونا دھونا 8ویں دن آپ خود ہی ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گی. اس کے بعد بس اللہ کے ساتھ دوستی میں رہیں, اللہ ہے نا, تو ٹینشن کس چیز کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ممکن ہے کہ انسان کہہ رہا ہو زبان سے کہ میں نے فورگیو کیا ہے, نہ کر رہا ہو, نہیں کر رہا ہوتا, کئی بار اپنے آپ کو نہیں کر رہا ہوتا. ہاں, اپنے آپ کو معاف کرنا بڑا معاف کر رہا ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, یہ میری بچی آپ کو آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, کیونکہ وہ جو میں کیا کہوں, لہجے کی جو سختی ہوتی ہے نا, وہ بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ضرور بتا دیتی ہے. سو یو نیڈ ٹو فورگیو اکراس دا بورڈ سب کو, اور اس میں آپ خود بھی شامل ہوتے ہیں. 7 دن آپ نے سنا ہے اللہ اللہ کہہ کے, 3 دفعہ آپ نے پانی پیا ہے. اس میں جو بہت میرے خیال میں جسے کہنا چاہیے نا کہ ریڈ باکس کے اندر جو بات ہے, دیٹ از کہ آپ نے اللہ کے آگے اپنی حاضری پیش کرنی ہے. اب وہ کیا کیفیت ہوگی, میں کہتا ہوں یہ کیفیت ہی کافی بڑا وظیفہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر رہے ہیں تو وہ جو خیال ہے, وہ جو جذبات ہیں وہ کیا ہوں گے, وہی علاج ہے. اس سے زیادہ اور کیا برکت چاہیے. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم بیٹا. جی خان صاحب. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی حضور کہیں باہر بھی آئیے, کہتے تک فون کا سگنل ٹھیک آئے. اچھا جی اب آ رہا ہے. جی فرمائیے. جی میرا نام امیر خان ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا بیٹا, پہلی بات تو یہ کہ جو بھی کال کرتے ہیں نا وہ اپنے ٹیلی ویژن بند کیا کریں. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا کریں. تیسری بات یہ کہ وہ ایسی جگہ سے کال نہ کریں جہاں ایکو آ رہا ہو, کیونکہ وہ ایک دفعہ ایکو آئے گا, پھر ہماری آواز میں سے دوبارہ آپ کو جائے گا, 3-4 دفعہ ایکو جائے گا. تھوڑی سی احتیاط کر لیں. ایک کال ہوتی ہے, وہ مشورہ جو ہے وہ مفت ہوتا ہے, برکت جو ہے وہ بے انتہا ہوتی ہے. تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے جناب سورہ رحمان پہ. سورہ رحمان جو ہے اس کی جو برکات ہیں اس کے اوپر, اور یہ جو وظیفہ ہے, جو بھی پڑھے گا, جو بھی سنے گا, جو بھی اس کو آگے بڑھائے گا. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی اجازت کی بات تو نہیں ہے کہ میں آگے دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ جو 7 دن سن لے وہ آگے بتائے, جو بھی اس سے شفا یاب ہو جائے وہ زبان کی زکوٰۃ سمجھ کے اس کو آگے بتائے, اور ہر ایک کو بتائے, مسلم نان مسلم, 12 سال سے بڑے جو بھی بالغ لوگ ہیں ان کو وہ سب یہ کر سکتے ہیں. اور کسی مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ پروفیسر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس, تو وہ ایک دوست نے کہا کہ آپ وہ تسبیح دیتے ہیں, وہ پروفیسر صاحب کی تسبیح ہیں جو کہ ہم نے ساری زندگی سیکھی ہیں. تو کہتے ہیں آپ نے پروفیسر صاحب سے اجازت دی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا کلام لینے کے لیے اجازت کی کیا بات ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے. کیا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ آگے بانٹیں اس کو, یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. صدقہ جاریہ, اور اس کا سارے کا اجر جو ہے وہ استاد محترم صفدر شاہ صاحب کو ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام سر جی, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میرا پتر, حکم. سر جی میرا جو بایاں بازو ہے نا, میرا نا موڑا گردن کا جو 3 نمبر موڑا تھا نا, ہاں وہ اپنی جگہ سے نا دب گیا تھا. اچھا. وہ تو کوئی 6 مہینے ہو گیا, بہتر ہو گیا ہے. اچھا. باقی میرا جو بایاں بازو ہے سارا سن ہو جاتا ہے. اچھا. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موڑے کے نیچے 2 نسیں وہ دبی ہوئی ہیں. اچھا. اس وجہ سے تکلیف دن رات تکلیف میں رہتا ہوں. درد ہوتی ہے؟ درد بھی ہوتی ہے, سن بھی دیتا ہے. بازو سن رہتا ہے, اس سے کام کر سکتے ہو؟ کام تو کر سکتا ہوں, وزن بھی تھوڑا 5-10 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں, زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا. اچھا. تو زبان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا ہوا ہے؟ نہیں, زبان کے اوپر اثر نہیں. زبان پہ اثر نہیں. ہاں یہ ویسے ہی پیدائشی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی بات تو نہیں پوچھنی؟ آپ کو یہ پیدائشی ہے؟
क्या चीज? ये जो बाजू का और कमर का आप कह रहे हैं, बीच में आवाज नहीं नहीं सर जी, इसको कोई 7-8 मंथ हुए हैं। और ये राइट बाजू है आपका, दायां? बायां। बायां है, उल्टा बाजू है। तो आपने सूरह रहमान सुनी है 7 दिन? नहीं सुनी। उसे सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुने। आप भी सबको माफ करें और दिल में अल्लाह करीम से ये भी कहें कि या अल्लाह अगर कोई मुझे माफ नहीं कर रहा तो मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल। अल्लाह अकबर। ठीक है, तलाफी कर दें आप अपनी कोई नेकियां दे के, तो तलाफी करा लें, जान छुड़ा लें, क्योंकि अल्लाह माफ करता है ना, बंदे नहीं माफ करते। तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सूरह रहमान सुनना है कारी बासित की आवाज़ में 3 दफ़ा दिन में खामोशी के साथ आंखें बंद करके, और यूं इमेजिन करना है जहन में कि मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ। अब ये जो फीलिंग है ना, ये मैं कह भी रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पानी रखना है आधा गिलास, जिसको 3 दफ़ा में आप 3 घूंटों में पी सको। हर घूंट जो आपने पीना है उस पर आपने पढ़ना है लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 3 हाज़रियाँ हैं जो आप अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हो। लेकिन इससे पहले की जो शर्त है ना, वो ये कि आपने अपने पूरे सच्चे दिल और ईमानदारी के साथ, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, नुकसान दी है, कुछ भी हो, वो रिश्तेदार हो या ना हो, जो भी हो, आपने उनको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना है, माफ़ कर देना है। जी अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कसूर से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ बिलाल भाई। सलामत रहिए। हुक्म। और मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कॉल की है। अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे। मेरी प्यारी बेटी सलामत रहिए, अल्लाह नेक नसीब करे हिदायत के साथ, और हमेशा आपको ज़िंदगी के अंदर खुशियों से नवाजे। स्पीकर बंद कर देना और बात करनी है मेरी बेटी। ठीक है बिलाल भाई, मेरी शादी को 7 साल हो गए। किससे हुई शादी बेटा? जी किससे हुई शादी आपकी? किससे? हाँ, कौन है जिससे शादी हुई? चाचा की तरफ हुई थी। कोई नाम होगा ना मेरी प्यारी बेटी उसका? ताहिर के साथ। हाँ, ताहिर नाम है। ताहिर नाम है, ठीक। शादी हुई, अब मुझे बताओ मसला क्या है? और जिससे पता करवाए वो कहते हैं बंदिश है, लेकिन बंदिश का कोई तोड़ नहीं। और हम मियाँ भी बहुत परेशान हैं। अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमें ये भी परेशानी है कि अल्लाह ना करे कल को बड़ा हो के वो भी हमारा ना हो। हम मियाँ बीवी दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, एक तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई, लेकिन मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन औलाद का मसला है, तो लोग आपको अडॉप्ट करने से भी मना कर रहे हैं कि बाद में वो पता नहीं कैसा हो। अब ये जो सारे कह रहे हैं कि ना करो, वो मुझे नहीं पता वो कैसे लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब हज़रत ज़ैद को अडॉप्ट किया था तो अपना नाम देने से सिर्फ अल्लाह ने मना किया था, अडॉप्ट करने से मना नहीं किया था। और हज़रत ज़ैद की जो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और सहाबियत है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो सकता है? जितना कि आपने खिदमत की, जितना आपने जहाद किया, जितनी आपने तबलीग की, जितना वो नबी के सामने सीना खड़े रहे, मेरे पता नहीं कौन लोग हैं जो ये मशवरा देते हैं। लेकिन ये जो बच्ची करे, इसके लिए अपने मुँह से बता दीजिए कि ये क्या पढ़े। बेटा आप दोनों मियाँ बीवी सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान इसी तरह सुने कि अल्लाह करीम, चाहे आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि जी खामन में मसला है या तुम्हारे में मसला है, तुम माँ बाप बन नहीं सकते, आप अल्लाह के आगे पेश हो के 7 दिन सूरह रहमान सुने और अल्लाह से यही कहें कि ये हमसे ड्यूटी ले ले औलाद की, और जैसे तू चाहता है हम उस पर राज़ी हैं। तो सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, दिल से सबको माफ़ करना है, खुसूसन एक दूसरे के खूनी अजीज रिश्तेदारों को, माँ बाप बहन भाइयों को, और 3 बार अल्लाह कह के उसी तरह पानी पीना है, आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है। 8वें दिन से ये पानी नहीं छोड़ना आपने, और इरादा कर लेना है कि बच्चे का नाम पंजतन पाक के नाम के साथ रखेंगे, जैसे एहसान अली, मोहम्मद अब्दुल्ला, दुआ फातिमा, ऐन अली, शान हसनैन। तो वो कोई भी आप उनका नाम का अपना इरादा कर लें, उनका नाम आप साथ लगाएंगे, वो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। तो बस इतना कर लें आप। बाकी अडॉप्ट करना है तो वो तो बता दिया भाई ने कि आप जो है वो लें बच्चा, बल्कि उसको भी बताएं कि आपने उसे अडॉप्ट किया है, क्योंकि दुनिया बाद में बताती है तो वो बेचारा परेशान होता है। हाँ, लेकिन उसकी वल्दियत ना बदले, वल्दियत नहीं ये बदले। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यकीन करें वक्त का पता नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। लेकिन मैंने आखिर में ना एक बड़ा ट्रिक किया जावेद साहब के साथ। तो ये जावेद बाजी को नहीं पता बिल्कुल कि मैंने के साथ ट्रिक किया। वो जो बच्ची थी ना, मैं बहुत चाहता हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह उसको साहिब औलाद करे। इसलिए उसको कहने की बजाय कि ये पढ़ना है, मैंने कहा उसे कि जावेद बताएंगे कि उसको क्या है। उसकी वजह सिर्फ ये कि मेरा ये यकीन कामिल है कि कहने वाले का और देने वाले की जो बरकत होती है ना, वो भी बहुत काम आती है। जिस तरह की खिदमत
ڈاکٹر جاوید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں بہت اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان اور وظائف کے اندر جو برکت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اجرات میں بھی بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ اس بات کو سنجیدگی سے لیجئے گا، جو معاف کرنے والی بات ہے، اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔